آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون بلوچستان سے ڈاکٹر محمد ایوب بلوچ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ٹکٹ کے حوالے سے ان کے کوئی تحفظات ہیں، انہی کی طرف چلتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں کہ کیا ایشو بنا۔ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کیا مسئلہ بنا؟ آپ تو بڑے پر امید تھے ٹکٹ کے حوالے سے، تو کیا درمیان میں یہ مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہوگی؟ جی آپ دیکھیں نا، عموماً پارٹیوں کے پاس ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی وڈیرے سردار چودھری کو ٹکٹ دیں گے، وہ جو ہے نا وہ پھر ہمارے لیے ایک سیٹ لے کر آئے گا۔ یہ ایک انتہائی غلط فیصلہ ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ابھی بلوچستان کے لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں، بلوچستان کے لوگ الحمدللہ تعلیم یافتہ ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا پچھلے ایک سال پہلے پورے پاکستان سے ایک سروے جاری ہوا تھا جس میں مکران ڈویژن کے لوگوں کو پاکستان بھر میں 8ویں نمبر پر رکھا گیا تعلیم کے لحاظ سے۔ مکران ڈویژن سے میرا تعلق ہے، ایک پسماندہ علاقے سے، اور میں ایک پی ایچ ڈی اسکالر ہوں۔ میں الحمدللہ میاں محمد نواز شریف کا جیالہ ہوں۔ میں میاں محمد نواز شریف کے امن کی ویژن سے میں متاثر ہوا، میں پارٹی میں آیا۔ پارٹی میں مجھے ویلکم کیا گیا۔ ابھی تک میں الحمدللہ پارٹی کا حصہ ہوں، آئندہ بھی رہوں گا۔ اب یہ ہے کہ جو صوبائی صدر ہیں وہ ذرا ٹھیکیدار ٹائپ کے دماغ ہے ان کو شاید شروع سے ہی میرا انٹری ان کو پسند نہیں آیا۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ بلوچستان بھر میں کسی سردار وڈیرے کو نہیں چھیڑا۔ میرا جو NA 258 کا ٹکٹ تھا وہ ابھی وہ چھین کر جو مرکز کی طرف سے ٹکٹ جاری ہوا ہے اس کو تبدیل کر کے وہ ایک اسلم بلیدی نامی آدمی کو دینا چاہتے ہیں، جس پر میرے شدید تحفظات ہیں، جس کو میں نہیں مانتا، جو میرا قانونی حق چھیننے کی کوشش۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مرکزی قیادت نے ٹکٹ آپ کو دے دیا، انٹرویو کے لیے بھی آپ ہی ایک اکیلے تھے، تو کیا وجہ ہے جو صوبائی صدر ہیں بلوچستان کے وہ کیوں آپ کا ٹکٹ واپس لے کے اس کو دینا چاہتے ہیں؟ آپ سے انہیں کوئی تحفظات ہیں یا وہاں سے کوئی فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ ظاہر ہے اللہ ان کو ہدایت دے۔ وہ خود بھی اتنے غریب نہیں ہیں کہ وہ فائدہ حاصل کریں۔ میں تو ان کو یہ الزام نہیں لگاتا کہ وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، میں یہ ان کو کہتا ہوں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، پارٹی کے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں، میرے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں۔ اگر دیکھیں نا، کسی بھی پارٹی سے کسی چودھری وڈیرے کو کوئی مقبولیت نہیں ہے بلوچستان میں۔ بلوچستان کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں، لوگ احتجاج پر ہیں، نکلے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ ہی وہاں پر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر تبدیلی لا سکتا ہوں، کیونکہ ہمارا عوام کے اندر کے لوگ ہیں، ہم ہی جانتے ہیں بلوچستان کے نوجوان کس طرح سوچتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ صوبائی صدر تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں اور مرکزی قیادت نے ٹکٹ جاری آپ کو کیا ہے، تو کیا یہاں سے بھی انہیں کوئی سہولت کاری میسر ہے، کوئی ان کا ساتھ دے رہا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ جی مرکز میں پارٹی کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایک آدمی یہ نہ کریں کہ صرف ایاز صادق صاحب بلوچستان کے انچارج، کیوں بھائی اس طرح ہے؟ پورے سب جو ہمارے مرکزی قائدین ہیں، پارٹی قائد، پارٹی صدر اسحاق ڈار صاحب، پرویز رشید صاحب، وہ سب بلوچستان کے حالات دیکھیں۔ ایک آدمی کو کیوں چھوڑا ہے کہ آپ ہی بلوچستان کے حالات دیکھو؟ پھر ہمارے جو ہے نا شکایت کون سنے گا؟ میں نے کل سے رابطہ کر رہا ہوں پارٹی کے جو مرکزی قائدین ہیں۔ اب بھی میں کہتا ہوں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، میں ادھر لاہور میں ہوں، مجھ سے ملو، ملاقات کرو، دیکھو اگر میں کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں تو آپ جو سزا قانون میں ہے وہ مجھے دے دو۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے مرکزی قیادت سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی اور ایاز صادق صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں کہ وہ آپ کی ٹکٹ جو ہے وہ دوسرے کو دینا چاہتے ہیں، تو ان سے بھی کوئی رابطہ ہوا یا جو دیگر قیادت ہے؟ میں نے ایاز صادق صاحب کو کل بھی میسج بھیجا ہے، پہلے بھی میسج بھیجا ہے، آئندہ بھی بھیجوں گا، اور رپلائی نہیں دیتا کیونکہ وہ اور صوبائی صدر اس حوالے سے ملے ہوئے۔ اچھا تو مرکزی قیادت سے بھی آپ کا رابطہ نہیں ہو پا رہا، تو آئندہ کا کیا لاحہ عمل ہے؟ چند دن رہ گئے ٹکٹ جمع۔ مجھے یقین ہے کہ میرا قائد مجھ سے کسی نہ کسی طرح رابطہ کرے گا، مرکزی قائدین رابطہ کریں گے، کیونکہ ہم ہی اثاثہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ہم ہی بلوچستان میں اثاثہ ہیں۔ اگر ہمیں ریموو کر کے کسی وڈیرے کو لایا جائے گا تو حالات آپ کے سامنے ہوں گے، ابھی بھی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا اگر بالفرض مرکزی قیادت آپ سے رابطہ نہیں کرتی اور ٹکٹ بھی دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو دین آپ کا لاحہ عمل کیا ہوگا؟ اس طرح انشاءاللہ نہیں ہوگا، اس طرح نہیں ہوگا۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے محبوب قائد جو ہے نا، جن کے لیے ہم نے دعائیں کی، بلوچستان کی مائیں بہنیں جن کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، اس وقت ہزاروں ماؤں بہنوں کو، اور سوشل میڈیا آپ چیک کریں، مکران ڈویژن کی سوشل میڈیا کے اس وقت سب سے بڑا خبر ہے، لوگ مجھے فون کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ میں نے کہا میں قائد کے جو ہے نا مرکز جا رہا ہوں، میں مرکزی سیکریٹریٹ جا رہا ہوں، مجھے فوراً وہاں سے انصاف ملے گا، تو یہ بات ہے۔ اگر مرکزی قیادت نے آپ کے نام پہ ٹکٹ دے دیا ہوا ہے تو کس طرح سے لسٹ میں تبدیلی کی جا رہی ہے؟
कैसे तो इस हवाले से जाफ़र मंदोखेल साहब को पूछें कि वो जो है ना इलेक्टेबल्स के चक्कर में न रहें, वो पार्टी के नज़रियाती दोस्तों को तरजीह दें। मैंने पहले भी आपको कहा कि NA 259 पर याकूब बिजंजो साहब को उसने ज़बरदस्ती टिकट जारी कर दिया, जिसने कहा कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, ना ही मैंने PMLN में शमूलियत की है। तो इस तरह अगर हालत होगा तो इस तरह किस तरह इंसाफ मिलेगा? डॉक्टर साहब, अवाम जो है वो पहले इंतखाबी अमल से मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, मेरे टिकट के बारे में सबसे ज़्यादा अगर किसी को मालूम है नवाब जाम कमाल आलियानी साहब, उनको बहुत ज़्यादा मालूम है। उनको पता है कि मैं सिंगल कैंडिडेट हूँ, क्योंकि हम पार्लिमानी इजलास के दौरान एक ही कुर्सी पर बैठे थे। और फिर भी मेरे साथ जब ये मसला हुआ है तो नवाब साहब ने मेरे साथ बहुत तावन की है। मैंने उनसे रब्ता किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने कहा मैं बात करूँगा मरकज़ी। तो ना जाम कमाल खान साहब को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि मैं इसका हकदार हूँ, टिकट मेरा है, तो पार्टी के बाहर के आदमी को नहीं दिया जाना चाहिए। ये बताइएगा कि अवाम इंतखाबी अमल से पहले ही मुतनफ़र हैं कि उनको यकीन नहीं है कि इंतखाब नहीं होता, सिलेक्शन होती है। तो इस तरह के जो मामलात हैं ये पार्टी पोजीशन को और जो इंतखाबी अमल है उसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते? इसका जो आपने रद्द अमल जो आएगा उस हवाले से भी कोई लाहे अमल तैयार किया हुआ है? देखिए, अगर बलूचिस्तान में, पूरे मुल्क में भी यही सूरत हाल है, पार्टियों को चाहिए, मैं अपने पार्टी को कहता हूँ कि वो वडेरा या मीर मोतबर नवाब का नाम सुनकर टिकट जारी न करें, ना ही इन लोगों की कोई मकबूलियत है। मज़े की बात तो ये है कि पंजगूर में जो 70% हल्का है, पंजगूर 70% हल्का है, वहाँ पर शायद असलम बुलेदी साहब 15 साल से गए ही नहीं, ना ही कोई आदमी उनका नाम जानता है। ठीक है, बुलेदा से उनका ताल्लुक़ है, बुलेदा से मैं अब तक PMLN का 20 से ज़्यादा प्रोग्राम कर चुका हूँ, वो अभी तक उनको पता नहीं वो किस पार्टी में है। अगर असलम बुलेदी साहब वहाँ पे गए ही नहीं, उस हल्के में उनका कोई स्टांस ही नहीं है, तो फिर किस तरह से उनको टिकट देने की कोशिश की जा रही है? क्या वजह, क्या समझते हैं? ये पार्टी कायदीन को सोचना चाहिए, ये पार्टी कायदीन को सोचना चाहिए कि हम बलूचिस्तान के एक एक झोंपड़ी में नून लीग का झंडा लेके गए हैं, झोंपड़ी पर झंडा भी अब तक लगा हुआ है, तो किस तरह वो रातों रात एक वडेरे को मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे? आखिर में ये बता देंगे, अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरीम नवाज, मियाँ शहबाज शरीफ आपकी आवाज़ नहीं सुन पाते तो फिर आपका जो लाहा अमल है वो क्या है? मुझे यकीन है कि मेरी वो आवाज़ सुनेंगे। अगर यकीन टूट गया तो? नहीं टूटेगा यकीन। मुझे यकीन है कि मुझसे रब्ता करेंगे, मुझे यकीन है कि इसाक डार साहब रब्ता करेंगे, उनको पता है कि पार्टी का असल आदमी कौन है। और मज़े की बात है, पार्लिमानी जो इजलास है उसमें मैं बिल्कुल ही मियाँ नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल सामने मेन था, बिल्कुल जो यानी उनके सामने मेन था। मेरा शक्ल भी उनको अच्छी तरह याद होगा, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा।